الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. گل گئے گلشن گئے جنگلی دتورے رہ گئے عقل والے جل بسے اور بے شعورے رہ گئے. یہ دنیا جگہ جی لگانے کی نہیں ہے، یہ دنیا جگہ جی لگانے کی نہیں ہے، عبرت کی جگہ ہے تماشا نہیں ہے. تمنا درد دل کی ہے تو خدمت کر فقیروں کی، یہ گوہر نہیں ملتے شاہوں کے خزینوں میں. محترم سامعین کرام اور سامعات، آج کا ہمارا موضوع ہے سچائی. یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس میں جامعیت ہے اور جاذبیت ہے. جامعیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ آ جائے سچ بولنا تو سب کچھ آ جاتا ہے، ساری نیکیاں آ جاتی ہیں، سارے گناہ چھوٹ جاتے ہیں. اور جاذبیت اس طرح ہے
کہ اس میں وہ مقناطیس ہے، وہ کشش ہے کہ سچائی آ جائے حقیقت میں تو ہر نیکی خود آ جاتی ہے۔ اس لیے بہت بڑا انسان ہے جس میں سچائی آ جائے اور جھوٹ الوداع ہو جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے رب ذوالجلال کی صفت جو بیان کی ہے، من اصدق من اللہ قیلا، من اصدق من اللہ حدیثا، قل صدق اللہ وجاء بالصدق، تو وہ رب کائنات نے اتنا یہ مسئلہ سچائی والا واضح کر دیا ہے کہ ایک نشانی پورا دین اس میں آ جاتا ہے۔ اور رب کائنات نے 11واں پارہ سورۃ التوبہ اور چوتھا رکوع، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، مومن، اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور ہو جاؤ تم سچوں کے ساتھ۔ دنیا میں برادری، رشتہ داری، تعلقات، رضا ناراضگی، شہری دیہاتی، کالا گورا، سنگتیں نہیں دیکھنی۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، عقیدے کی بات آئے، عمل کی بات آئے، معاملات کی بات آئے، زندگی گزارنے کی بات آئے، خوشی اور غمی کی بات آئے، کوئی جھگڑا و فساد ہو جائے، اختلاف ہو جائے، کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ تم سچوں کے ساتھ۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور تمہارا سچوں کے ساتھ ہونا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس، حضرت میرے اندر چوری بھی ہے، زنا بھی ہے، شراب خوری بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، اور میں یہ چھوڑ بھی نہیں سکتا، اگر اس کی اجازت دے دیں تو میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کی، آج آپ کے اس موضوع کے متعلق آپ کو بڑا فائدہ دے گی۔ میرے آقا نے فرمایا، جھوٹ چھوڑ دے، سچ بول، ٹھیک ہے، ایمان لے آ۔ حالانکہ کتنے بڑے گناہ ہے، چوری ہے، بدکاری ہے، کتنے بڑے گناہ ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جو ان میں سے چوتھی چیز ہے نا، جھوٹ، اس کو چھوڑ دے اور انشاءاللہ خیر ہو۔ اس نے اپنی کارگزاری سنائی، کہتا ہے کہ ایک دن دل کیا چوری پہ، تو میں نے کہا وعدہ کیا تھا سچ بولوں گا، اگر چوری کی سچ بتایا تو ہاتھ کاٹے جائیں گے، نہ بتایا تو جھوٹ بن جائے گا، پھر وعدہ خلافی ہو جائے گی۔
کہتا ہے ایک دن دل کیا بدکاری کو، میں نے کہا اگر ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سچ بتایا تو حد لگے گی، اور اگر سرانے سامنے اور اگر جھوٹ بولا پھر وہی بات آ جائے گی کہ سچ نہیں بولا اور جھوٹ بولا ہے، تو اس نے یہ گناہ بھی نہیں کیا، اور کئی گناہ ارادہ کیا پھر وہی بات آ جائے گی، جو سچ بتاؤں گا تو حد لگے گی، جھوٹ بتاؤں گا تو پھر تو میرے آقا کی زبان اطہر اور آپ کی تبلیغ پہ قربان جاؤں، فرمایا جھوٹ چھوڑ دے، ساری نیکیاں آ جائیں گی، سب گناہ چلے جائیں گے۔ پھر وہ آیا تو کہا اللہ کے پیغمبر آپ نے فرمایا تھا بس جھوٹ چھوڑ دے، جھوٹ چھوڑا ہے، اس میں اتنی جاذبیت ہے کہ ساری نیکیاں آ گئی اور سارے گناہ میں نے چھوڑ دی۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے سچائی، میں رات پڑھ رہا تھا کہ آدمی اگر سچ بولے اور جھوٹ نہ بولے، اور سچ میں یہاں تک بھی آ جاتا ہے کوئی بات کرے وہاں شک ہو کہ بات آگے پیچھے نہ ہو تو کہیں یار مفہوم یہ ہے، شاید اس نے لفظ اور بولے ہو، جس طرح دیکھو حدیث پڑھتے ہیں نا علماء، صحیح حدیث میں بھی ہم آخر میں کیا کہتے ہیں، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی وسلم، بات تو یہی ہے، ہو سکتا ہے لفظ آپ کے اور ہوں، مفہوم یہی ہے۔ تو جو آدمی سچے ہوتے ہیں وہ اتنی فکر کرتے ہیں، اس بات کی فکر کرتے ہیں کہیں مفہوم میں ہم سے فرق نہ لگ جائے۔ تو میں آپ کو ایک فائدہ بتانے لگا ہوں کہ جو آدمی سچ بولتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اگر اللہ کو منظور ہو اس سے بڑھاپے میں بڑھاپا محسوس نہیں ہوتا، کئی چیزوں میں جوانی محسوس ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں جس سچ کی اتنی برکات ہے کہ رب کائنات بڑھاپے میں بھی اس پہ کتنی رحمتیں فرماتے ہیں سچ کی وجہ سے، تو پھر آدمی جب سچ بولے گا تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان الصدق ینجی، سچ بولا کرو، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ سے بچا کرو، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، ان میں سے 313 وہ رسول تھے جنہیں نئی کتاب نئی شریعت ملی، باقی سب نے پچھلا پرچار کیا۔ اور قرآن مجید میں 1,24,000 نبیوں کا ذکر اجمالاً ہے، تفصیلاً نہیں ہے، تفصیلاً صرف 25 نبیوں کا ذکر ہے، لیکن رب کائنات نے جب ان کا ذکر کیا تو یوں کیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، حضرت اسماعیل کا ذکر کیا، صادق الوعد، وعدے کے بڑے پابند، یہ نبیوں کی صفت ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس دور میں ایسا آدمی نظر آئے کہ سچ بولتا ہے، سچ، جوان ہے یا بوڑھا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، سچا اور اس کی سچائی مسلم ہے، تسلیم ہے، اس کو ولی اللہ سمجھنا، کیوں کہ میرے آقا کے فرمان کے مطابق جو آدمی سچ بولتا ہے اس میں جاذبیت ہے کہ ساری نیکیاں آ جاتی ہیں۔ ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ ہلاک کر دیتا ہے۔ تو نبیوں کا جب ذکر آیا تو صدیق پہلے آیا، اور مجھے اس چیز میں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب توحید کا اعلان کیا پہلی دفعہ صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے،
جہاں جاتے عمرے اور حج کے لیے اللہ آپ سب کو مجھے بار بار لے جائے، صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے بیت اللہ کو دیکھ کے وہاں دعا کرتے ہو۔ میرے آقا اس پہاڑی پہ کھڑے ہو کے سب کو جمع کر کے فرمایا تھا، تم نے مجھے سچا پایا ہے یا اس کا برعکس پایا ہے؟ تو سب نے کہا تھا ما وجدنا فیک الا صدقا۔ 40 سال آپ کی جوانی، پیاری عمر، اور آپ سے ہم نے سچ ہی سنا۔ فرما پھر کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ فرما اگر میں کہوں پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، تم تو نہیں دیکھ رہے؟ اللہ کے پیغمبر کو کہنے لگے محمد ابن عبداللہ ہم مان لیں گے، تیار ہو جائیں گے لڑائی کے لیے۔ فرما اگر ایسی بات ہے تو قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، بگڑی بنانے والا نہیں۔ تو سب نے آگے سے انکار کیا۔ سگے چچا نے کہا تبا لک سائر الیوم اجمعتنا لہذا۔ پھر خود اس کے ساتھ کیا بنا، کتنے عرصے کے بعد تبت یدا ابی لہب وتب، دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ جنگ بدر کا واقعہ ہے۔ تو میرے آقا نے جب پوچھا تو سارے کھڑے تھے، ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے آپ کے اندر سچ پایا۔ ایک اور مقام میں فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جن پہ اللہ نے انعام کیے نبی، وہ میرے آقا خاتم النبیین ہے۔ آگے صدیقین کا سلسلہ قیامت تک رہے گا، شہداء کا اور صالحین کا رہے گا۔ بڑی خوشی کی بات ہے، دل خوش ہو جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جد امجد ہیں، صدیق النبیہ، اور حضور علیہ السلام کے خلیفہ اول جن پہ سب سے زیادہ اعتماد تھا وہ صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی۔ میرا طریقہ بھی یہی ہے کہ جب کوئی موضوع شروع کرو تو اپنی طرف سے وہ سمجھانے کی کوشش کرو۔ تو نوجوانوں تڑپ پیدا کرو، تڑپ اپنے اندر، بس سچ بولنا ہے، جتنا نقصان ہو جائے، جتنا گھاٹا آ جائے، پھر اس کا نتیجہ دیکھنا کیسے نکلے گا۔ ایک آدمی جھوٹ بول کے پرواز کر رہا ہے، تم پیچھے رہ رہے ہو، نہیں، پرواہ نہ کرو۔ ایک آدمی جھوٹ بول کے ایم این اے بن گیا، ایم پی اے بن گیا ہے، وزیر بن گیا ہے، ایک آدمی بہت بڑا مالدار بن گیا ہے، بڑے رشتے ہو گئے ہیں، سارے مسئلے حل، اور تمہارا سچ بولنے کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، آپ اس سے کراس کرو، اور ایسا کراس کرو گے کہ سوچ ہی نہیں سکتے ہو۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما کہ سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ ایک نہ ایک دن آدمی اس جھوٹ کی وجہ سے ذلیل ہوتا ہے۔ اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو نہیں، یہ ترجمہ نہیں، ڈرتے رہو اللہ سے، وکونوا مع الصادقین، جب دیکھو تو نہ کہو یہ کمبو مجبوری ہے، یہ امان مجبوری ہے، یہ یار راجپوت ہے ہماری قوم، یہ ہے ہماری مجبوری، یہ چونکہ سید ہے نا اس لیے ہماری مجبوری، یہ بلوچ ہے نا ہماری مجبوری نہیں۔ قیامت کے دن بہت بڑا نقصان ہوگا، اور دنیا میں بھی ہوگا۔ تم نے نہ برادری کو، نہ رشتہ داری کو، نہ دوستی کو، نہ کلاس فیلو کو، نہ حج اکٹھا کیا، اس کو کاروبار اکٹھا کیا، لنگوٹیے یار نہیں، کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ عمر بیٹھا ہے، شبیر بیٹھا ہے، آپ حضرات بیٹھے ہیں، کہیں کوئی اختلاف ہو جائے تو آگے بالکل کمبو ہو، دوسرا کوئی اور قوم کا ہو، لیکن وہ دوسرا سچا ہو، بہت بڑی غلطی ہوگی کہ تم کو نہیں یار چونکہ یہ ہے نا کمبو ہے، یا یہ میں کہوں آوان ہے، کوئی کہے راجپوت ہے، کوئی کہے بلوچ ہے، کوئی کہے یہ فلاں ہے، نہیں، کونوا مع الصادقین، سچ کو دیکھنا ہے، نہ برادری کو، نہ یاری کو، نہ دوستی کو، کسی چیز کو نہیں دیکھنا، اس کے اثرات زندگی میں دیکھنا۔ آپ اگر چاہیں نا، کہے ایک آدمی کی کوٹھی بھی ہے، زبردست کوٹھی، گاڑیاں بھی ہیں، برادری بھی ہے، یار بینک بیلنس ہی بڑا مضبوط ہے، اور ایک آدمی بیچارہ اپنا مکان بھی نہیں، رینٹ پہ رہتا ہے،
رنگ کبھی کالا ہے گورا ہے، گھر میں غربت نظر آتی ہے یا امیری نظر آتی ہے، لیکن سچ بولتا ہے تو اس کے گھر پہ خدا کی رحمت برستی ہے، اس کوٹھی والے کے گھر پہ خدا کی لعنت برستی ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ جس برادری کا بھی ہے، جب رشتے کی بات آئے اس کے بچوں بچیوں کو ترجیح دینا، اس جھوٹے کے بچوں بچیوں کو ترجیح نہ دینا۔ سچ اتنی بڑی چیز ہے، اور پھر اس کی وجہ سے جو عزت ہے، ایک آدمی ایم اے کیا ہوا ہے، بی اے کیا ہوا ہے، یا یونیورسٹیوں کا پڑھا ہوا ہے یا جامعہ کا پڑھا ہوا ہے، لیکن جھوٹ بولتا ہے، اور ایک آدمی تھوڑا سا پڑھا ہوا ہے، 5 جماعتیں پڑھی ہیں، 8 جماعتیں پڑھی ہیں، لیکن سچ بولتا ہے، تو معاشرے میں دیکھے عزت کس کی ہوگی؟ کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ تم سچوں کے ساتھ۔ ہمارے اس سے محلے کی بات ہے، ایک رشتہ کرنے لگا آدمی، تو اس کے بیٹے نے کہا کہ ماں کو کہا کہ ماں رشتہ دے دے بہن کا۔ کیوں؟ اس آدمی کے میں نے ہاتھ دیکھے، مزدوری کی وجہ سے نشان پڑے ہوئی ہے۔ کتنی اچھی سوچ ہے، ولیکن اس سے بھی بڑھ کے ہے کہ بھائی رپورٹ لی ہے، وہ سچا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ جب جھوٹ نہیں بولتا تو اس میں جاذبیت ہے، کشش ہے، سب آ جائے۔ اب اسی موضوع کے مطابق حدیث سنو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، اللہ کے پیغمبر نجات کس میں ہے، کس میں کامیابی ہے؟ اور نوجوانوں یاد رکھنا، چند روزہ زندگی بڑی سپیڈ سے گزر رہی ہے، بہت سپیڈ سے گزر رہی ہے۔ سچ بول کے اپنا کردار بنا لو، خدا کی قسم بیگانے اپنے بن جائیں۔ اور جھوٹ بولو، چاہے ممبر پہ، چاہے مصلی پہ، چاہے بازار میں، چاہے حج کے موقع پہ، جھوٹا انسان مرد و عورت اپنے بھی بیگانے ہو جاتے، کوئی اعتماد نہیں کرتا۔ میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا کسی صحابی نے، من نجات، اللہ کے پیغمبر نجات کیا ہے، نجات کیا ہے؟ آپ نے جو چیزیں فرمائی، 3 چیزیں، وہ سنو پھر مکمل کرتے۔ آپ نے فرمایا نجات اس میں ہے، اور وہ نجات کس میں ہے؟ اب سننا، امسک علیک لسانک، زبان پہ کنٹرول کر میرے صحابی۔ پہلی چیز یہ ہے، قدم الخروج قبل الولوج، محاورہ ہے کہ بولنے سے پہلے سوچ لو کیا کہنے لگا ہے، کہیں جھوٹ نہ ہو، کہیں جھوٹ نہ ہو۔ اس لیے امسک علیک لسانک، اپنی زبان پہ کنٹرول رکھ۔ پہلی کامیابی تو یہ ہے، پہلی نجات تو یہ ہے۔ سبحان اللہ، کیسے سمجھایا میرے آقا علیہ السلام۔ سورۃ الدہر ہے، یاد رکھنا، سورۃ الدہر جو آدمی 1 دفعہ پڑھے اور 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھے، کوئی بیماری بھی ہے نیت کر کے پڑھے، پڑھتا رہے کم از کم 90 دن، رپورٹ کرائے، اگر آ جائے چیز اس میں وہ بیماری، یقین کر لے بس رپورٹ میں ہے، نہیں ہے۔ اتنا زبردست علاج ہے سورۃ الدہر، اور 7 دفعہ روزانہ سورۃ فاتحہ، اگر صبح شام ہو جائے بہتر، ورنہ ایک ٹائم۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے زبان عطا کی، ہم نے 2 ہونٹ عطا کیے۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ زبان ایک ہے، ہونٹ 2 ہیں، کان 2 ہیں، آنکھیں 2 ہیں، ہاتھ 2 ہیں، پاؤں 2 ہیں۔ یہ زبان ایک کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب زبان ایک ہے، تو نے بھی زبان ایک رکھنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، وعدہ خلافی نہیں کرنی، منافقت نہیں کرنی، اس کا وبال تجھ پہ آئے گا۔ پھر دیکھنا، اس زبان پہ دائیں بائیں 32 نگہبان ہیں، نگران ہیں، ادھر جائے ظاہری طور پہ کٹ جائے گی، ادھر آئی کٹ جائے گی۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ کیوں ہے یہ سمجھایا۔ جس طرح یہاں دیکھ رہا ہے نا کہ تیری زبان ادھر ادھر گئی تو کٹ جائے گی، زخمی ہو جائے گی، ہاں کذا اگر زبان غلط استعمال کی تو کل کیا، علماء کا کتنا مقام ہے۔ خدا نخواستہ کو عالم غلط بیانی کرے، الجم بلجام من نار،
قیامت کے دن لگام ڈالی جائے گی آگ کی۔ خدا را نوجوانوں تم بن سکتے ہو، کسی لحاظ سے جھوٹ نہیں بولنا۔ پہلے بھی الحمدللہ عمل ہے تمہارا، لیکن پورے ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ امسک علیک لسانک، میرے لاڈلے اپنی زبان پہ کنٹرول کر لے، یہ آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو، یہ تیرے کنٹرول میں رہے، جھوٹ نہ نکلے۔ پہلی کامیابی یہ ہے کہ سچ بول۔ اور دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ ول یسا کا بیتک، فارغ ٹائم اپنے گھر میں نکال۔ رات 12 بجے گھر آ رہا ہے، 2 بجے گھر آ رہا ہے، بچے پریشان، رو گئے، رو رو کے سو گئے، بیوی پریشان، لیکن رات 2 بجے 3 بجے نکمے کاموں میں لگا ہوا ہے۔ اور جس نے عشاء کی نماز پڑھی، ضروری کام کیے، والیسا کا بیتک، گھر آ گیا۔ یہ فرما میرے لاڈلے، میرے امتی، ایک تو زبان پہ کنٹرول کرنا ہے، نجات ہی نجات ہے۔ فارغ ٹائم اپنے گھر میں گزارنا ہے۔ بڑا بدقسمت ہے وہ انسان، یار راضی ہیں، دوست راضی ہیں، کنجریاں راضی ہیں، مشرک بدتی راضی ہیں، گھر والے راضی نہیں کہ ٹائم نہیں دیتا۔ اپنے گھر ٹائم دینا، فارغ ٹائم گھر میں گزارنا، فرمائے اس میں نجات ہے۔ جس کا اس پہ عمل ہے الحمدللہ، نہیں عمل تو پھر دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرمایا باپ کا ایسے کرو نہ کرو، آدمی پریشان ہوتا ہے نا، باپ کی نصیحت پہ عمل نہیں کیا۔ میرے آقا کی کتنی حکمت ہے کہ فارغ ٹائم اپنے گھر میں گزار۔ اور تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ مجھے یقین ہے کئی نوجوان خوش بیٹھے ہیں، مجھے آپ کا پتہ ہے، آپ کا بچپن میرے سامنے گزرا ہے، مجھے بھی خوشی ہو رہی، آپ میں یہ عمل ہے۔ میرا گمان ہے کہ امسک علیک لسانک، زبان پہ کنٹرول، ولیسعک بیتک، فارغ ٹائم گھر میں گزارتے ہو۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وابکی علی خطیئتک، علیحدہ بیٹھ کے سابقہ گناہوں کو یاد کر کے رویا کر۔ بڑا خوش نصیب ہے جو بیٹھا ہے سابقہ زندگی کے حالات اپنے سامنے رکھ کے، کتاب کھول کے اسے رونا آ جاتا ہے، آنسو بہاتا ہے۔ ایک آنسو بھی آ جائے یا نہ آئے، رونا اتنا اللہ کو پسند ہے کہ رونے والی شکل بنا لے۔ جب بنا لے گا نا رونے والی شکل، تو یہی لکھا جائے گا کہ یہ رونے والا ہے۔ تو جس نوجوان میں زبان پہ کنٹرول، مبارک ہو بھائی۔ فارغ ٹائم گھر میں گزارتے ہو، تاش نہیں ہے، غلط چیزیں نہیں ہیں، گھر جا کے ہزاروں جھوٹ نہیں بولے جاتے، گھر جا کے ماں باپ زندہ ہے تو مٹھیاں بھرو، بچوں میں بیٹھو، اللہ اللہ کرو جی۔ اور تیسرے نمبر پہ سابقہ گناہوں کو یاد کر کے رونا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، یہ جب دعا کرو اپنے آپ کو پتہ ہوتا ہے، اپنا پتہ ہوتا ہے، من آنم کے من دانم، مجھے پتہ ہے کہ میں کیا ہوں۔ سابقہ گناہوں کو یاد رکھ کے جب کہو گے نا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اللہ سابقہ زندگی میں جو سیاہی نظر آ رہی ہے نامہ اعمال میں، اگر اس کو تو نے سفیدی سے نہ بدلا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہمارا سفینہ کبھی بھی ڈوب نہیں سکتا ہے۔ اور اگر تو ناراض رہا تو پھر کبھی کنارے نہیں لگے گا، معاف کر دے گا تو سفینہ کنارے لگ جائے، نہیں پھر کبھی کنارے نہیں لگے گا۔ جوانی ہے، بڑھاپا ہے، قبر ہے، وہ ڈوب جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ میں نے ایک جمعے میں بات سنائی تھی کہ آدمی آواز دے رہا تھا سنگ ترے سنگ ترے سنگ ترے، کوئی نوجوان گزر رہا تھا، آپ نوجوانوں کی طرح گزر رہا تھا تو بے ہوش ہو گیا۔ کسی نے کہا یہ کیا ہے سنگ ترے؟ یار میں نے سمجھا یہ کہہ رہا ہے اچھے سنگ والے تر جاتے ہیں، تر جاتے ہیں، تو میرے سنگی اچھے نہیں ہیں، یار اچھے نہیں۔ میں اس لیے بے ہوش ہو گیا کہ جب انسان کسی چیز سے محبت رکھے نا، پھر وہ چیز انسان کو ہر وقت وہی چیز نظر آتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سچا بننے کی توفیق نصیب